درود پاک ہر صورت قبول ہے، نماز کا پتہ نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، نماز کا پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس میں وزن ہے کہ نہیں ہے۔ درود پاک ہر صورت قبول ہے۔ روزے کا پتہ نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں قبول، درود ہر صورت قبول ہے۔ زکوٰۃ کا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن درود ہر صورت قبول ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک نقطے کی بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس رب میں نے میرے دماغ میں ڈالا، میں چاہتا ہوں میں کنجوسی نہ کروں، میں آپ تک بھی وہ نقطہ بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذوق میں شوق میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ نماز، کسی وقت نماز پڑھنے کے بعد تکبر بھی آ جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں بڑا نمازی ہوں، تو تکبر اللہ نے فرمایا صرف مجھے ہی لائق ہے۔ تم تکبر کرو گے تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو تخلیق فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اے فرشتوں اس کو اپنا نائب بنایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی تعظیم کرو اور اس کا ادب کرو، اس کو تعظیمی سجدہ کرو۔ تو سب فرشتے کہنے لگے اللہ جو تیرا حکم ہے، ہم تو تیرے حکم کے پابند ہیں۔ ایک جو بڑا تھا اس نے کہا کہ یا اللہ جو پہلے تجربہ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پہلے زمین کے اوپر جو جنات آباد تھے انہوں نے قتل و غارت کی، تو یہ بھی قتل و غارت کریں گے، لہٰذا میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں نے تیری عبادت بھی بڑی کی ہے، تو میں تو تجھے سجدہ کر سکتا ہوں اور کسی کو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا تو میری بات کا تو خیال کرنا، جس کی عبادت کر رہا ہے وہی تو کہہ رہا ہے تجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ادب کرو، تو کہہ رہا ہے نہیں کرنا۔ اعلیٰ کوئی اور جرم ہوتا نا، کتنے جرم کرتے ہیں لوگ تو تھانے کچہری میں بند ہوتے ہیں، کوئی قاتل ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کتنے جرائم ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پرچے کاٹے جاتے ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو شیطان نے کون سا جرم کیا؟ پتہ چلا کہ یہ سارے جرم چھوٹے ہیں، بے ادبی کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس نے ادب سے انکار کر دیا، ادب نہ کیا نبی کا، تو اللہ نے فرمایا چل دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ بے ادبی کی، ادب نہ کیا، سجدہ تعظیمی عاجزی نہ کی آدم علیہ السلام کے آگے۔ اور اللہ کو اگر اپنی عبادت مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا چلو سارے فرشتے مجھے سجدہ کرو، تے جڑا چھاننا وجنا سی نا، جڑیاں کنڈیاں باہر نکلنیاں سی، سمجھ آمدی بھی گل بھی؟ اللہ نے چھاننا ماریا، انہاں دے وچوں ادب والے کیڑے نے تے بے ادب کون ہے تے دیکھ لاں۔ کئی محفلوں میں جانا جسے حضرت علی دا نعرہ لگتا ہے نا تے کئی جڑے نے پڑھ لا پہ لا حول ولا قوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعرہ نہیں مار دے علی دا، پتہ چھاننا بج جاتا ہے کہ انہاں جو بے ایمان اتنے نے، منافق اتنے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ لگتا ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اج 1450 سال ہو گئے نے، کلمہ گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے محبت تے ایک جگہ تے متحد نہیں ہو سکے۔ ایک کہندا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اتنی سی، ایک کہندا ہے اتنی سی، ایک کہندا اتنی سی، ایک کہندا پہلے اسمان تک سی، ایک کہندا دوسرے اسمان تک سی، ایک کہندا نور سی، دوسرا کہندا بشر سی، ایک کہندا حاضر نے، دوسرا کہندا غیر حاضر نے، ہے نا اسی طرح ہی تے کلمہ سارے نے پڑھے ہے تے کنے کے مسلمان نے ہو پھر؟ اور مسلمان ہی پورے نہیں۔ جدو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں رب شان والا ہاں تے تیری شان میں بڑھا چھڑی ہے۔ جتھے رب دا شان دا پیمانہ جاندا اوتھے کسے دا پھیتا کام کردا؟
تو پھر بندہ بس آکھے نا بس کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن. صرف عزت کرو، احترام کرو، ادب کرو تے درود پڑھتے رہو. اے کام کرو. نماز پڑھی تے قبول ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں. روزہ رکھا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. زکوٰۃ دی پتہ چلا قبول ہے کہ نہیں. صدقات خیرات کیے کوئی پتہ نہیں قبولیت ہے کہ نہیں. بے شمار اور نیکی کا کام ہے. روزہ کھلوایا پتہ نہیں ریاکاری آ گئی قبول ہے کہ نہیں ہے. کسی غریب کو علاج کروایا پتہ نہیں قبولیت ہے کہ نہیں ہے. کسی کو حج کروایا، عمرہ کروایا، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. یہ نماز میں نے پڑھی ہے. بھئی آپ نہیں پڑھی ہے تب بھی کہتے ہیں نماز میں نے پڑھی ہے. روزہ میں نے رکھا، حج میں نے کیا، صدقہ میں نے دیا. اس میں میں پائی جاتی ہے، اس میں میں پائی جاتی ہے. تو میں کا آپ کو پتہ ہی ہے، جس میں میں آ جائے وہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے. جس میں آ جائے وہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسا طبقہ بھی ہے وہ کہتا ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اس میں بھی میں یا ترجمہ کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم بھی میں. ساری باتوں میں اور پتہ نہیں قبولیت ہے کہ نہیں. درود اس لیے قبول ہے کہ پڑھے سارے اللہم صلی علی محمد. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو پڑھ درود محبوب پر. اس میں ہے، اس سے گلی قبول ہے. اسی لیے قبول ہے کہ اس میں میں نہیں ہے اور روڑا ہی سارا میں ہے. یا رسول اللہ یا علی. میں تکبر بھی آ سکتا ہے. اور درود ایک ایسا ہے، درود ایک رحمت ہے. فرمایا تیرے پاس رحمت ہے تو ڈائریکٹ دے لے. یا اللہ ہم تو خود محتاج ہیں، ہمارے پاس رحمت ہو تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت تحفے میں پیش کریں. ہم تو خود محتاج ہیں. ہم محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ محتاج ہیں. تو درود ایک درخواست ہے، درود ایک درخواست ہے. اور درخواست ہم کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. لیکن یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی بڑائی ہے. وہ کہتا ہے درود میں پڑھتا ہوں تو ایسے ہی سمجھو جیسے تو نے پڑھا. درود میں پڑھتا ہوں تو ایسے سمجھو جیسے تم نے پڑھا ہے. تو درود ایک درخواست ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں دست بستہ کہ تو درود بھیج، رحمت بھیج، فضل بھیج، خزانے بھیج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. کچھ کہتے ہیں کہ درود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے. یہ چٹائی ہے، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. چٹائی ہے تو پر ہے، یہ کرسی ہے تو اس کے پر بیٹھا ہوا ہوں. اے مسجد ہے تو پر چھت ہے. آپ کے اوپر پنکھے ہیں، بلب ہیں. اے مولا درود بھیج اوپر اپنے محبوب کے. محبوب پر، محبوب ہیں تو پر ہے. اے اللہ درود بھیج اپنے محبوب کے اوپر. تو ہم کدھر بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ ادھر بیٹھ کے. تو محبوب ادھر ہیں. آپ ادھر بیٹھ جائیں محبوب ادھر ہے. آپ انڈیا میں بیٹھ جائیں محبوب انڈیا میں ہیں. آپ مدینے چلے جائیں محبوب مدینے میں ہیں.
کیونکہ جہاں سے تو نے سوال کرنا ہے وہیں پہ تیرے اوپر بھی رحمتیں آنی ہیں اور محبوب کے اوپر بھی رحمتیں آنی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے درخواست کرتے ہو دست بستہ کہ اللہ خزانوں کا مالک تو ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو بھیج درود ہماری طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، درخواست کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے مجھے درخواست کی ہے، صرف تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، صرف درخواست کی ہے۔ تو تیری درخواست جب موصول ہوتی ہے مجھے درخواست موصول ہوتی ہے، میں تمہاری طرف سے درود بھیجتا ہوں محبوب پر، لیکن درخواست دینے والے کے اوپر 10 دفعہ بھیجتا ہوں، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہوں، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہوں۔ کیوں؟ تو نے درخواست کی ہے۔ تو نقطہ اس میں یہ ہے کہ درود ہر صورت قبول ہوتا ہے کہ اس میں میں نہیں، صرف تو ہے۔ اے اللہ تو درود بھیج محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، ذرا غور کرو، زلیخا کو جا کے کوئی بندہ کہتا کہ یوسف بڑے خوبصورت ہیں، تو زلیخا ایک سونے کا ہار کہتی تیرا منہ میٹھا، تو نے میرے یوسف کا نام لیا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خواتین جاتی غریب، یہ لکھا ہے کتابوں میں، تو جا کے کہتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جتنی بھی کی جائے تھوڑی ہے، اگر آنکھیں ایک دفعہ دیکھ لیں تو سرکار تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نقشہ نہیں جاتا، اتنے حسین ہیں، اتنی بڑائی والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں۔ تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی؟ سونا لیتی، ہار لیتی، کہتی تیرے منہ میں میٹھا، تو نے میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہے، تجھے ہار دیتی ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو بندے تھے، وہ تو بندیاں تھیں جو محبوب کا نام سن کے سونا قربان کرتی تھی، تو میں الہ ہوں، تم مجھے درخواست کرو ایک دفعہ درود پڑھنے کی، میں 10 دفعہ درود کا چھٹا تمہارے اوپر لگاتا ہوں، کوئی گناہ تمہارا رہ نہ جائے پیچھے، کیونکہ مجھے درخواست کی کس لیے ہے؟ جو کام میں پہلے سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو پہلے ہی درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور تم نے جب مجھے کہا تو میں تمہارے اوپر 10 دفعہ درود بھیجتا ہوں، 10 رحمتیں بھیجتا ہوں، 10 گناہ مٹاتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں۔ کیا نقطہ سمجھ آیا درود کا قبول ہونے کا؟ کہ اس میں میں نہیں، تو ہے، اس میں ساری عبادتوں میں میں ہم، لیکن اس عبادت میں میں نہیں، اے مولا تو ہی تو